بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں EDN نیوز۔ میں ہوں آپ کا میزبان رشید احمد۔ پروگرام عوام کی عدالت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، گلگت بلتستان کے اندر 24 حلقوں میں انتخابات ہوئے تھے۔ اس کے بعد جو بھی ممبران منتخب ہوئے، جو کامیاب ہوئے تھے، انہوں نے کل باقاعدہ طور پر حلف اٹھا لیا تھا، اور ان میں سے بہت سارے ممبر ایسے تھے جو پہلی دفعہ اسمبلی میں آئے، پہلی دفعہ انہوں نے کامیابی حاصل کی، اور بہت سارے اسمبلی کے ممبران ایسے تھے جو اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اسمبلی میں آ چکے تھے، جو کامیاب ہوئے تھے، مختلف جماعتوں سے انتخاب لڑے تھے اور کامیاب ہوئے تھے، اور بعض ایسے تھے جو آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے تھے اور کامیاب ہوئے تھے۔ تو گزشتہ کل تمام کے تمام ممبرانوں نے حلف اٹھا لیا ہے اور خوشی کا اظہار کیا ہے، اور بہت سارے ان پہ چہرے سے جو خوشیاں تھیں وہ آیا تھیں۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ان تمام ممبران کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، جتنے بھی ممبران سلیکٹ ہوئے ہیں ان سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور دوسری بات ان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ محترم جناب، جس طرح آپ پہلے الیکشن کے دنوں میں عوام کے درمیان رہتے تھے، جس طرح آپ نے عوام سے وعدے کیے ہیں، جس طرح آپ نے اپنے علاقے کے لیے اپنے حلقے میں جا کے لوگوں سے جو وعدے کیے ہیں، ترقیاتی کاموں کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ان تمام وعدوں کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے اور عوام کے درمیان میں رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ الیکشن جیتنے کے بعد آپ اپنے حلقے کی عوام کو آپ چھوڑ دیں، پھر یہ ہے کہ آپ ان کو بالکل اس طرح کا رویہ آپ کا اختیار نہیں ہونا چاہیے، جس طرح مطلب عموماً میں دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سارے ممبران ایسے ہوتے ہیں جیتنے کے بعد جو ہوتے ہیں، جو حالت ان کی بالکل مختلف ہو جاتی ہے۔ آپ سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ اپنے حلقے کے اپنے عوام کے درمیان رہیں گے، اپنے حلقے میں رہیں گے، اور آپ اپنے حلقے کے عوام کے لیے انشاءاللہ ترقیاتی کام آپ بھرپور طریقے سے کوشش کریں گے، جو ان کے مسائل ہیں وہ آپ حل کریں گے۔ دوسری بات یہ بتاؤں گا کہ آپ کو کہ کل جو ہوا تھا اسپیکر کے جو انتخاب، اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر کا جو انتخاب ہوا تھے، اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے امجد زیدی اسپیکر منتخب ہوئے تھے، جن کو 18 ووٹ پڑے تھے اور جن کا تعلق ہے بلتستان سے، اور ڈپٹی اسپیکر جو منتخب ہوئے تھے وہ نذیر احمد ایڈوکیٹ صاحب منتخب ہوئے، جن کا تعلق گزر سے ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے، غور ہے، کہ یہاں اس حلقے جو انتخابات ہوئے تھے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے، تو 6 ممبران ایسے تھے جنہوں نے ووٹ غلط کاسٹ کی تھی۔ اب آئے جان بوجھ کے انہوں نے غلط کاسٹ کی تھی، یا ان کو طریقہ نہیں آتا تھا کہ ووٹ ڈالنے کے۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ یہ سوچنا ہوگا کہ عوام کو ایسے نمائندے کو منتخب کر رہے ہیں جس کو آپ ووٹ دے رہے ہیں، لیکن ان کو خود ووٹ دینے کا طریقہ نہیں آتا ہے، یا انہوں نے جان بوجھ کے ووٹ کا غلط استعمال کیا ہے۔ اس بارے میں PDM کے رہنماؤں نے جو پریس کانفرنس کی، انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے کہنے پہ اور انہوں نے اپنی جماعت کے خلاف ووٹ دیا ہے۔ ذرا آئے پہلے آپ کو وہ سناتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ PDM کے رہنماؤں نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ انشاءاللہ 1-2 دن کے بعد جب وزیر اعلیٰ کے لیے انتخابات ہوں گے تو ہم مزید اس میں ہمارے ساتھ وہ ٹیم ہوں گے، فارورڈ بلا کے بھی انہوں نے دعویٰ کیا تھا۔ اس کے بعد پھر تحریک انصاف کے جو سکھ اردو سے منتخب ہونے والے جو ممبر تھے راجہ زکیریہ صاحب، انہوں نے بھی کیا کہا، پہلے آپ کو سناتے ہیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ حکمران جماعت کے 5 ووٹ ضائع ہوئے ہیں۔ 5 لوگوں نے حکمران جماعت کو ووٹ نہیں دیے اور اپنا ووٹ جان بوجھ کے ضائع کیے، اور 1 ووٹ پیپلز پارٹی کو ملا۔ اور یہ پہلی کڑی تھی، یہ ٹریلر تھا۔ آپ لوگوں نے تماشا دیکھنا ہے یا پوری مووی دیکھنی ہے تو پرسوں انشاءاللہ تعالی ہم پوری مووی دکھا رہے ہیں، اپ سیٹ مووی انشاءاللہ تعالی پرسوں۔ لیکن اپوزیشن جماعتوں کا ایک اور فیصلہ بھی ہے، اگر حکمران جماعت سے کوئی ایک فارورڈ بلاک آتا ہے، کوئی بھی ہمارا بھائی، چاہے وہ انڈیپینڈنٹ میں سے ہو، چاہے وہ PTI کے اندر میں سے ہو، کوئی بھی فارورڈ بلاک اگر کل نومینیشن پیپر جمع کراتا ہے تو شاید 9 کے 9 ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، علماء اسلام اور ناجی صاحب، یہ ہمارے 9 ووٹ ہیں۔ 9 کے 9 ووٹ بلا شرط شروط انشاءاللہ تعالی اس فارورڈ بلاک کو ہم دیں گے۔ نہ کوئی عہدہ لیں گے، نہ کوئی مراد لیں گے، نہ کوئی وزارت لیں گے۔ ساری وزارتیں بھی ان کے لیے، وزارت اعلیٰ کا عہدہ بھی ان کے لیے، سارے مراد بھی ان کے لیے، تاکہ وہ اپنا انڈیجنس ایک فیصلہ کریں۔ گلگت بلتستان کے معاملات کو دیکھتے ہوئے چلیں گے تو ہم اس کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ فارورڈ بلاک سامنے آئے اور اپنی نومینیشن کل جمع کرائے۔
فارورڈ بلاک بنانے کے حد تک جو بیانات آئے ہیں بالکل بیانات اپنے جگہ پر صحیح ہے، کیونکہ یہاں تھوڑی بہت ناانصافی پارٹی کے اندر ہو رہی ہے، کیونکہ یہاں پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا ہے کہ اپنے حساب سے وزارتیں تقسیم ہو رہی ہے۔ میں خود بذات خود اس کا ایک حصہ ہوں، کیونکہ میں نے اس پر آواز اٹھایا تھا۔ میں نے پارٹی کی ہائی کمان کو بھی کہا تھا کہ اگر یہاں ریجن وائز اگر یہاں تقسیم کرنی ہو وزیر اعلیٰ شپ، تو کام لینا نہ لینا یہ تو ہماری یا نمائندے کی نااہلی یا ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم نے مانشاہ کی شکل میں بلتستان ریجن نے 5 سال وزیر اعلیٰ شپ کھایا ہے، تو حفیظ صاحب کی شکل میں گلگت ریجن نے بھی کھایا ہے۔ اگر اس دفعہ اگر وزیر اعلیٰ شپ اگر دے دے تو دیامر کا حق تھا، کیونکہ ہم یہاں اس وقت اسمبلی میں پہنچا ہے، تو ہم چاہتے کہ اسمبلی کے اندر سے یعنی کہ قومیت، لسانیت، مذہبیت ان سے ہٹ کے ہمیں بات کرنی چاہیے۔ تو یہاں اس دفعہ حق اولاً دیامر کی تھی، اگر دیامر کو اگر نہیں دیتے ہیں تو پھر بلتستان ریجن کا حق تھا، کیونکہ ہم نے 8 پی ٹی آئی کے 8 نمائندوں کو جیت کر یہاں۔ جی ناظرین، آپ نے دونوں کی گفتگو آپ نے سنی، جو پی ڈی ایم کے جو رہنما تھے جن کا دعویٰ تھا، اور انہوں نے ایک باقاعدہ وہ ان کے پی ٹی آئی کے جو فارورڈ بلاک تھے ان کے حوالے سے کہا تھا کہ بھائی ہمارے 9 ووٹ ہیں، ہم بلا شرط یہ ہے کہ اگر کوئی فارورڈ بلاک سامنے آتا ہے تو ہم ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور دوسری طرف سے جو پی ٹی آئی کے جو رہنما تھا سکردو سے جو منتخب ہوئے تھے راجہ محمد زکریا، جنہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے اس کے بعد اس کا اظہار کیا تھا کہ فارورڈ بلاک کی بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جماعت کے اندر کچھ ناانصافیاں کی جا رہی ہے، لہٰذا اس حالت میں فارورڈ بلاک کا امکان موجود ہے۔ تو لہٰذا دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے ایک یہ شکوہ بھی کیا تھا کہ پی ٹی آئی کے رہنما نے، حالانکہ وہ جیتے ہیں الیکشن، انہوں نے کہا تھا کہ مقامی سطح پہ جو پی ٹی آئی کے جو رہنما انہوں نے ان کو سپورٹ نہیں کیا، اور گلگت بلتستان کے اندر بہت سارے حلقے ایسے ہیں جہاں سے یہ شکایت ملی ہے کہ پارٹی کے رہنماؤں نے، جو پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنے والے جو رہنما تھا پارٹی نے جس کو الیکشن دیا ہے، ان کو سپورٹ نہیں کیا۔ اسی طرح دیامر کے اندر بھی یہ شکایت ہے، دیامر حلقہ 1 سے بھی تحریک انصاف کے نامزد جو امیدوار تھا ان کو پارٹی کے رہنماؤں دیامر کے اندر جو رہنما تھے ان کی طرف سے سپورٹ نہیں کی گئی۔ بہرحال پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ آخر اس طرح کی جو صورتحال پیدا ہوگی تو اس سے پارٹی کے بھی اندر بھی ایک نقصان دہ ہو سکتا ہے، پارٹی کے اندر اختلافات بڑھ سکتے ہیں۔ جو کارکن ہیں جنہوں نے پارٹی کے لیے قربانیاں دی ہے، جن کا ایک رول رہا پارٹی کے اندر، علی امین گنڈپور صاحب ہے، سیف اللہ نیازی صاحب ہے، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب ہے، ان کو سوچنا چاہے کہ آئے اس وقت پارٹی کے اندر اس وقت ابھی تو باقی وزارتیں تقسیم کرنے ہیں آپ نے، تو لہٰذا آپ اس طرح منصفانہ طور پہ وزارت آپ تقسیم کریں، جن لوگوں کی قربانیاں ہیں ان کو آپ نظر انداز مت کریں۔ وہ لوگ ایسے ہیں، بعض وہ آئے پارٹی بدل کے آتے ہیں، ظاہر بات یہ سیاست ہے، آتے ہیں، ان کو بھی آپ جس حساب سے آپ رکھنا چاہے رکھیں، لیکن یہ چیز میں آپ کو کلیئر بتا دوں کہ گلگت بلتستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے الیکشن لڑنے والے بہت سارے رہنما ایسے ہیں جن کو یہ شکایت تھی کہ ان کے حلقے کے اندر جو پارٹی رہنما ہے انہوں نے ان کے ساتھ سپورٹ نہیں کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کے لیے جو انتخابات ہوں گے وہ 30 تاریخ کو باقاعدہ طے کیا گیا ہے۔ باقاعدہ آج وزیر اعلیٰ کے لیے جو پہلے 2 نام فائنل کیے گئے تھے، فتح اللہ خان صاحب اور خالد خورشید صاحب کا، آج باقاعدہ طور پر وزیر اعظم نے منظوری دی ہے۔ خالد خورشید صاحب جو ہے وہ اس کا نام فائنل کر لیا گیا ہے وزارت اعلیٰ کے لیے۔ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں، اور ان سے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس مرتبہ وزیر اعلیٰ جو بنے ہیں وہ دیامر استور ڈویژن سے ہی بنا ہے، تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ وہ گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، اور گلگت بلتستان کے امن کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ ایجوکیشن کے حوالے سے خصوصاً دیامر استور ڈویژن میں اس سے پہلے کبھی وزیر اعلیٰ نہیں آیا تھا، یہ عمران خان صاحب کا ایک اچھا فیصلہ ہے، پی ٹی آئی کا ایک اچھا فیصلہ ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ 5 سال جو پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے انشاءاللہ وہ گلگت بلتستان کے اندر جو ترقیاتی کام جو وعدے انہوں نے کیے تھے الیکشن سے پہلے باقی پاکستان میں تو انہوں نے کیے تھے، بہرحال ہمیں کوئی خاص رزلٹ نظر نہیں آیا۔ گلگت بلتستان کے اندر انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ جو بھی وعدے انہوں نے کیے تھے الیکشن سے پہلے، جتنے بھی ممبران ہیں انہوں نے الیکشن سے پہلے جو وعدے کیے تھے، ان سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ گلگت بلتستان کے اندر امن کا جو سلسلہ ہے وہ قائم رہے، اور گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ بھائی چارگی کے ساتھ، دل خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کام کریں گے تو انشاءاللہ ہم ترقی کی راہ پر گامزن ہوں گے۔ السلام علیکم۔